أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ایک انسان پیسے جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کی جو آمدنی ہوتی ہے، اس کی جو سیلری ہوتی ہے، اس میں سے کچھ بچا کے رکھتا ہے اور محفوظ کر کے رکھتا ہے. شرعاً وہ گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کی نیتوں کے بقدر اسے اجر بھی ملے گا اللہ کے ہاں. ایک مباح عمل ہے، ایک فطری چیز ہے. یہ نہ توکل کے منافع مانا جائے گا، نہ اسے دنیا پرست کہا جائے گا، اور نہ ہی اسے کالا دھن کہا جائے گا. بالکل نہیں. یہ اس انسان کی کمائی کا حق ہے، اور اس حق کو یہ کسی کی بادشاہت بھی آ کے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی اسلامی نقطہ نظر سے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے حساب سے مال جمع کر کے رکھے، چاہے وہ مال نقد کی شکل میں ہو، روپیہ پیسہ کی شکل میں، چاہے زمین کی شکل میں ہو، یا سونا اور چاندی کی شکل میں ہو، اناج اور غلہ کی شکل میں ہو، کسی طور پر بھی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، تو کیا اس کے لیے وہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی رکھتا ہے تو کیا اسے دنیا دار کہا جائے گا، دنیا پرست کہا جائے گا، یا شرعاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ایک مباح چیز ہوگی، یا ہو سکتا ہے اس پر اسے اجر بھی ملے گا؟ کیا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. اس موضوع کو جاننے سے پہلے ایک فطری بات اور بنیادی بات، جو فطری بات ہے وہ یہ کہ مال و دولت سے جو محبت ہے وہ ایک فطری معاملہ ہے. اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس معاملے میں مجھے مال و دولت سے قطعاً محبت ہی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں کی محبت دل میں ڈال رکھی ہے. ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، دنیا کی محبت، پیسوں کی محبت ایک فطری چیز ہے. یہ ایک فطری چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت انبیاء میں بھی رکھی ہے علیہم الصلوۃ والسلام، ان میں بھی یہ محبت ہے، اور یہ ایسی محبت ہے جو خود اللہ نے ڈال رکھی ہے. یہ معیوب نہیں ہے، وہ کسی انسان بالخصوص ایک مسلمان کے حق میں عیب نہیں ہے اور گناہ نہیں ہے، اس سے اس کی حیثیت گر جائے گی، ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا کہ انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مزین کر دیا ہے، یعنی اس کی محبت ڈال دی ہے، اس کی طرف لگاؤ اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے، عورتوں سے متعلق، بچوں سے متعلق، سونا اور چاندی سے متعلق، جانوروں سے متعلق، اور پھر اسی طرح سے جو کھیتیاں ہیں، جو بھی اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل میں اس کی محبت فطری طور پر ڈال رکھی ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو اس انداز میں خطاب فرمایا، یا مومنوں کا ذکر اس انداز میں بیان فرمایا کہ مال کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہی ہے فطری طور پر، اللہ نے اس کو واضح فرمایا۔ تبھی ایک مسلمان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تبھی تو اس کی حیثیت معلوم ہوتی ہے نا۔ ایک چیز سرے سے مجھے پسند ہی نہیں ہے، میرے پاس اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو کیا مانا؟ تو مال کی جو فطری محبت ہے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں بیان فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا، اس کے بعد کیا ہے؟ مما تحبون۔ لن تنالوا البر، یعنی تم نیکی کو پا ہی نہیں سکو گے، کب تک؟ حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تمہارا جو پسندیدہ جو مال ہے، ایسا مال، ایسی دولت جسے تم بہت چاہتے ہو، بڑی محنت کے بعد، بڑی مشقت کے بعد، اور تمہاری اپنی کمائی ہو، اپنا مال ہو، جسے انسان خوب محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مال کی فطری محبت اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے، بھلے ہی وہ مومن ہو، اور مومن ہونا مال کی محبت ہونا یہ دو الگ متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ ایک مومن کے دل میں یہ چیز جمع ہو سکتی ہے، مال کی محبت فطری محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ایک عظیم آیت ہے جس میں کئی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ میں سے آیت کسی کو معلوم ہے؟ وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اس کے بعد وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین، یعنی اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو مسکینوں کو، فقراء کو، رشتہ داروں میں سے جو غریب ہیں ان کو مال عطا کرتے ہیں۔ کیسے؟ علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت ہونا ایک فطری چیز ہے، بالخصوص مومنوں کے دلوں میں، ان کے ایمان کے منافی نہیں ہے وہ۔ سورۃ الانسان، سورۃ الدہر ایک سورہ ہے، معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ ہاں، اس میں ایک آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں بیان فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اہل ایمان یتیم کو، مسکین کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب؟ یعنی جو چیزیں کھانے کے ہمارے پاس ہیں، یعنی غیر معمولی اس سے محبت ہے ہماری، ہمارا لگاؤ ہے اس سے، پھر بھی ہم دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب، یہ آیت میں آپ کو کیوں پڑھ کے سنا رہا ہوں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں مال کی محبت اور فطری محبت ہونا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور انسان ہے، مومن انسان ہے، اس کے دل میں مال کی محبت ہونا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو کہتا ہے کہ دنیا سے مجھے محبت ہی نہیں ہے، مال سے مجھے محبت ہی نہیں ہے، یعنی وہ تو کاذب ہے، کذاب انسان ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ، کیونکہ مال کی محبت اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ سب کے دل میں ہی ہے، اس سے یہ ہم اس کو خطام نہیں نکال سکتے۔ ہاں، آیت کب ہوگا؟ جب ہم اسی مال کو سب کچھ سمجھیں، اللہ کی محبت پہ غالب کر دیں، تب جا کر کے وہ چیز معیوب ہوتی ہے، ورنہ مال کی فطری محبت اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان اپنے پاس جو مال جمع کر کے رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرز کا مال کیوں نہ ہو،
تو کیا وہ اس کے لیے عیب ہوگا، اس کے لیے وبال جان ہوگا، اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا اس کے حق میں، یا اس کے لیے مباح ہے، یعنی یا اس کے لیے جائز ہے، بلکہ صرف جواز ہی نہیں، کبھی کبھار تو اس کے لیے اجر بھی لکھا جائے گا. تو وہ چیز ہم لوگ جان رہے ہیں باذن اللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مال جمع کرنے سے متعلق جو آیتیں یا احادیث مبارکہ ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو لفظ آتا ہے ذخیرہ اندوزی کا، عربی میں وہ لفظ آتا ہے ادخار. کیا لفظ آتا ہے؟ الادخار. بولیے. الادخار یعنی جب کبھی آپ حدیث پڑھیں گی تو آپ کو اس طرح کا لفظ ملے گا، اس کے معنی ذخیرہ اندوزی کی. الادخار یعنی مال جمع کر کے رکھنا، ذخیرہ اندوزی کرنا. اس تعلق سے کئی احادیث ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال جمع کرنے سے متعلق پچھلی شریعتوں کے جو قصے ہیں وہ بھی بیان کیے. اس سے پہلے ایک بنیادی بات ایک اور میں آپ کو بتلاؤں کہ مال جمع کر کے رکھنا یہ ایک ایسا معاملہ ہے، صرف انسان ہی نہیں، جانور بھی کر کے رکھتے ہیں. معلوم آپ کو؟ معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ 8ویں صدی ہجری کے ایک عالم دین گزرے ہیں، کمال الدین الدميري، معروف شافعی عالم دین. انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب الحیوان الکبریٰ. کتاب الحیوان کتاب ہے ان کی. کم و بیش 7000 جانوروں سے متعلق انہوں نے معلومات درج کی. اس میں ہر جانور کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، اس کی ولادت کیسی ہوتی ہے، وہ کیا کھانا پسند کرتا ہے، ان کی موت عموماً کب ہوتی ہے، کتنی عمر ان کی ہوتی ہے، اور ان کے جو ہے کئی مسائل شرعی نقطہ نظر سے ان کا کیا معاملہ ہے. ایک الگ ہی بہت شاندار کتاب. اس میں انہوں نے کئی جانوروں سے متعلق لکھا ہے، حتیٰ کہ چھوٹی موٹی چونٹیوں سے متعلق بھی، کہ وہ سب اپنا کھانا پینا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں. چونٹی سے متعلق، چونٹی جو گھر بناتی ہے اس میں ایک برآمدہ ہوتا ہے، مہمان خانہ ہوتا ہے، ایک جو ہے اناج جو ہے غلہ وہ بھی جمع کر کے رکھتے ہیں تاکہ جو سردی کے دنوں میں جو کھانے کے لیے آسانی ہو، بارش کے دنوں میں کھانے کے لیے آسانی ہو، ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں فطری طور پر. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ایک جگہ پر سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 60 ہے اس کی، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت کریمہ کا میں آپ کو پس منظر بتلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو کفار نے تانا دیا تھا ان کو، مکے سے جانے والے مسلمانوں کو، یہاں کی جو غذا ہے، یہاں کی جو آب و ہوا ہے، اور یہاں جو آسانیاں اور میسر ہو جا رہے ہیں آپ کو ہر طرح کی نعمتیں، وہاں جانے کے بعد کیا ملے گا آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. کون جانور ایسا ہے جو اپنا کھانا پینا اٹھا کے پھرتے رہتا ہے؟ جب اس کو بھوک لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فراہم کر دیتا ہے. تو آپ بھی ہجرت کر کے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، آپ چلے جائیے، یہاں جو ذات آپ کو کھلایا پلایا وہاں وہ بھی کھلایا پلائے گا وہاں پر بھی. تو آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، یہ اس وقت کو بتلانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ کچھ جانور اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتے ہیں. اونٹ، اس کے بارے میں غور و فکر کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے ہم کو. کہا اللہ تعالیٰ نے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ابل کے معنی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، اونٹ. پکا؟ جمل ان کے معنی کیا ہیں؟ ہاں، اونٹ. اور ابل ان کے معنی اونٹ. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اور بوڑھا ہو گیا تو ابل. ہاں، میل فیمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مذکر ہے، نر ہے، تو اسے جملن بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اگر وہ مادہ ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ناقتن بولتے ہیں. ناقت اللہ یعنی قرآن میں ناقہ. لیکن دونوں کو ملا کر کے بولنا ہو تو پھر اس کو ابل بولتے ہیں. جیسے ہم بولتے ہیں انسان، پھر مرد اور عورت، تو اس ابل کہتے ہیں دونوں جنڈر ملا کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ سے متعلق اگر آپ معلوم کریں تو حیران ہو جائیں گے. عجیب و غریب اللہ نے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں. اس میں سے ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ وہ پانی کو ذخیرہ کر کے رکھتا ہے اپنے پیٹ میں. سب جانتے ہیں، معروف چیز ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پیٹ ہی میں یہ نظام رکھا ہے کہ یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے. ذخیرہ کر کے رکھنا فطرت کے خلاف نہیں، فطری چیز ہے. ایک جانور، اونٹ صحرا میں جانے والا جانور ہے، وہ اپنے اندر پانی جمع کر کے رکھتا ہے کئی لیٹر.
اور ہر اونٹ کی خاصیت الگ الگ ہے. افریقہ کے اونٹوں کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ الگ بات ہے. کمال الدین دیمیری نے بہت مفصل لکھا ہے اس بارے میں. ایشیا کے جو اونٹ ہوتے ہیں، وسط ایشیا کے، جو دو کوہان ہوتے ہیں ان کی وہ جو پانی ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اس کی مقدار الگ. تو پانی جو مقدار ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، کیا وہ پیٹ میں رکھتے ہیں یا اس کوہان میں رکھتے ہیں یا رگوں میں رکھتے ہیں، ایسی مختلف آراء ہیں. ان سب کے باوجود یہ بات ایک متفقہ بات ہے کہ اونٹ ذخیرہ کر کے رکھتا ہے پانی کو. وہ خود پیتے رہتا ہے ضرورت پر، اور پھر جب اسے ذبح نہر کرتے ہیں اور اسے کاٹ کھانے کا جب معاملہ آتا ہے تو لوگ اس کا پانی بھی نکال کے پیتے ہیں، اور پانی صاف شفاف رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جانور کے اندر ایسا نظام رکھا ہے کہ پانی ذخیرہ کر کے رکھا ہے. یہ بات نہیں آتی ہے کہ وہ توکل کے منافی ہیں. اللہ نے رکھا ہے نظام، سبحان اللہ. جانور کے اندر بھی ایک فطری چیز، انسان اپنے لیے ذخیرہ کر کے رکھنا، یہ بھی ایک فطری معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مسائل، اس کے احکام بیان فرمائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذخیرہ اندوزی کر کے رکھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا آگے. پچھلی شریعتوں میں ذخیرہ کر کے رکھنے سے متعلق کوئی واقعہ آپ کے علم میں ہے؟ پچھلی شریعتوں میں اللہ کے رسول سے پہلے علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذخیرہ کر کے رکھتے تھے اپنے گھر میں. ہاں جی، بحیثیت حکمران کے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان فرمایا ہے. بہت 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 دلچسپ قصہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق، یعنی عجیب و غریب اس کے اندر سے مسائل استنباط کیے اہل علم نے. ایک شیخ البانی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں، شیخ سلیم ابن عید الہلالی. وہ کتاب ابھی تک میں دیکھا نہیں، میں نیٹ پہ دیکھا کتاب، ابھی ہاتھ میں پکڑ کے کبھی دیکھا نہیں ابھی تک میں کتاب. اس میں سے انہوں نے 1000 مسائل جو مستنبط کی ہیں سورہ یوسف کو سامنے رکھ کر کے. بہت سارے لطائف ہیں اس سورہ کے اندر، بہت دلچسپ. یعنی زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو سورہ یوسف کا کوئی نہ کوئی حصہ ملے گا آپ کو اس طرح سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ بیان کیا ہے جب آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. وہاں 2 لوگ تھے ان کے ساتھ، 2 لوگ خواب دیکھے تھے. یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتلائی. دونوں کے دونوں نکل گئے جیل سے. ایک مارا گیا، قتل کر دیا گیا خواب کی تعبیر کے مطابق، اور ایک وہ ساقی بن گیا، وہ بادشاہ کو شراب پلانے کا اسے کام مل گیا. پہلے سے اس کی جو نوکری تھی دوبارہ مل گئی اس کو. وہ بادشاہ کے پاس ہی تھا ایک لمبی مدت تک. حالانکہ وہ اس نے یہ طے کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ جب میں جاؤں گا تو آپ کا تذکرہ میں کروں گا، میں کہ آپ جیل میں ہیں، آپ کے بارے میں بولوں گا میں بادشاہ کو. لیکن وہ شخص بھول گیا وہ. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ نے خود خواب دیکھا. خواب کیا تھا وہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الملک انی ارى، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، آیت نمبر 43 سے 49 تک، 40 پر 3 سے 40 پر 9 تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائیں 7 دبلی پتلی گایوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ان کو کھا رہی ہیں، اور پھر 7 بالیاں ہیں ہری بھری، اور ایسے 7 خشک ہیں. بادشاہ نے کہا یا ایھا الملأ، اپنے وزراء سے کہا، اپنے درباریوں سے کہا افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، خواب کی تعبیر کا آپ میں سے کسی کو علم ہے تو آپ مجھے اس کی تعبیر بتلائیں. کیا کہا درباریوں نے کیا کہا؟ نہیں، خواب کی تعبیر سے متعلق درباریوں نے کیا کہا سنیے. ہاں صرف اتنا ہی کہا انہوں نے. ہاں، اس کی خواب کو بے حیثیت بنا کے رکھ دیا. بولے قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. بس یہ تو پراگندہ خواب ہے، مطلب کچھ کھا پی کے سو گئے ہوں گے، آپ نے ایسا خواب دیکھ لیا ہوگا، اور ایسے خوابوں کی تعبیر میں ہم دلچسپی نہیں لیتے. کیا کہا انہوں نے؟ ایسے جو پراگندہ خیالات ہوتے ہیں ان میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اس کے بارے میں ہم کو کہاں معلوم. کوئی اچھا خواب ہوتا تو ہم بولتے. ایسے خواب ہی کو بے حیثیت بنا کے رکھ دیے. لیکن وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت یعنی بعد زمن انا انبئکم بتأویلہ فارسلون. وہ جو شخص جیل سے نجات پا کے آیا تھا اس نے یاد کیا وادکر بعد امہ. امتن کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ امتن کے کئی معنی آتے ہیں قرآن مجید میں، ہر جگہ پر امتن کا ایک ہی معنی نہیں ہے. یہاں پر امتن کے معنی زمانے کی،
بعد زمن، یعنی ایک زمانے کے بعد جو ایک لمبی مدت گزر گئی اس کی بات. دیکھیں نا سبحان اللہ، اہل ایمان کو کتنی آزمائش ہوتی ہے، کتنا وقت نکلتا ہے. اسی لیے وقت ہماری زندگی میں زیادہ نکلتا نا وہ اصل نہیں، ہم نے کیا کیا وہ اصل ہے، کیا کیا وہ اصل ہے. اتنا عرصہ انہوں نے جیل میں رہے، اس کے باوجود بھی کتنی برکت، دیکھو کیا کیا کر دیا انہوں نے. سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص نے کہا انا انبئکم بتأویلی، میں خواب کی تعبیر لے کر آؤں گا، مجھے فارسلون، مجھے جانے کی اجازت دیں، میں جا کر ان سے مل کر آؤں گا میں. پھر وہ گیا. وہ جانے کے بعد یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. کہا کہ اے یوسف، اے سچے دوست، ایسے کہا اس نے، یعنی جملے تم نے میرے بارے میں خواب کی جو تعبیر بتلائی تھی نا، میں آزاد ہو کے جا کے پھر دوبارہ وہاں رہوں گا، جیل سے رہائی ہو جائے گی، دیکھو ایسے ہی ہوا. کہا کہ اے یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے میرے سچے دوست، مجھے بتلاؤ اس خواب کے بارے میں کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کو کھا جا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. آپ مجھے بتلا دیجئے اس کی خواب کی تعبیر تاکہ میں لوگوں کو جا کے بتلاؤں اور لوگ اس کو جان سکیں. قال، یوسف علیہ السلام کتنے رحم دل اور لوگوں کے بچاؤ کا کتنی فکر مندی ہے آپ کے دل کے اندر. یہ نہیں کہا کہ تم کو میری چھوڑ کے اپنی لگی ہے، لوگوں کی لگی ہے. میں نے کہا تھا نا ایسے نہیں کہ کریم النفس لوگ ایسے کبھی نہیں ہوتے. اللہ اکبر. کریم النفس لوگ وہ حاکم بن جائیں تب بھی، وہ جیل میں ہوں تب بھی انتقام کا جذبہ، تانا دینے کا جذبہ اور کسی کی ٹانگ کھینچنے کا جذبہ نہیں ہوتا ان کا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. 7 سال اچھی طرح بارش ہوگی، جیسے عام طور پر فصلیں ہوتی ہیں ویسی ہی ہوں گی. 7 سال کے بعد تم اس کی جو فصلیں کاٹتے رہو گے، اس کی بالیوں کے ساتھ وہ الگ نہیں کر دینا، اس کی جو جھاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ اس سے لگی ہوئی نہیں، ایسے اٹھا کر کے رکھو، کچھ استعمال نہیں کرنا. الا قلیلا مما تاکلون، ہاں برائے نام کھایا کرو. کیا کیا کرو؟ خوب ایسی مت کھایا کرو، برائے نام، ضرورت کے بقدر، بقیہ پورا ایسے ہی رکھو. ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال کا جو عرصہ آئے گا بہت سنگین حالات ہوں گی، بہت سخت ترین ہوں گی. یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. یہ یوسف علیہ السلام نے ایک اچھی صلاح دے کر کے بھیجے ان کو، اور جو ہے وہ پورا جو ہے بالکل اناج محفوظ کر کے رکھ دیا گیا. بادشاہ کو جب یہ خواب کی تعبیر معلوم ہوئی تو فوراً یوسف علیہ السلام کو بلائے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو مجھے اس خزانے کا ذمہ دار بناؤ، میں جانتا ہوں اس کی رکھوالی کیسے ہو، اس کی نگہداشت کیسے ہونی چاہیے، کیسے تقسیم کرنا چاہیے. اور جانتی معمولی بات ہے 7 سال تک ذخیرہ، کبھی آپ نے دیکھا ہے اناج ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ نے؟ میں اس کے لے کر کے جا کے دیکھ کے آیا، اس موضوع کو جاننے کے لیے، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. یہاں ہمارے بنگلور سے اس طرف کولار کے آس پاس میں، وہاں دیکھا میں کہ اناج کو کیسے جو ہے یعنی کچھ یعنی مطلب ایسی چیزیں لگاتی ہیں کہ اسے کچھ کیڑے وغیرہ نہ لگ جائیں، وہ بوسیدہ نہ ہو جائیں، وہ کھانے کے قابل رہے. جانوروں کی غذا کے لیے بھی 2-3 سال تک کے لیے جانوروں کی بھی غذا جو ہے جمع کر کے رکھتے ہیں ان کو کھانے کے لیے. تو پھر اس طرح سے وہ کچھ خاص ایک جگہ بناتے ہیں اس کے لیے. کبھی جا کے دیکھ کے آئیے. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا کی. 7 سال تک، معمولی بات ہے 7 سال، اللہ اکبر، یعنی 7 سال تک پوری مصر کو چلانا، 7 سال تک ایک فرد کی غذا پہنچانا، اس کے لیے کتنا محفوظ کر کے رکھے ہوں گے. یعنی ایک دن کا کھانا نہیں، 7 سال تک یہ جو معاملہ تھا اس کے لیے اناج کو کیسے محفوظ کیا ہوگا آپ نے، کیسے ذخیرہ کیا ہوگا آپ نے، کتنی اعلیٰ درجے کی صلاحیت. اور اس دور میں انہوں نے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہوں گی، اس دور کی پوری قوت، پوری صلاحیت لگا دی ہوگی انہوں نے. 7 سال تک معمولی بات نہیں ہے نا. بادشاہ سے لے کر کے ایک عام چپراسی تک سب کے لیے ضرورت ہے غذا کی، اور وہ بھی 7 سال. تو وہ صلاحیت اللہ نے آپ کو عطا کی. اس واقعے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، مفسرین نے اس کی طرف رہنمائی کی ہماری، کہ ذخیرہ اندوزی ایک فطری معاملہ ہے، کبھی ناگزیر ہو جاتا ہے، بہت ضروری ہو جاتا ہے یہ معاملہ. ہمارے اپنے گھروں میں 1 سال کا، 6 ماہ کا، اپنی اپنی طاقت کے بقدر اناج لا کر کے رکھنا، جو چیزیں محفوظ رہ سکتی ہیں وہ توکل کے منافی نہیں ہیں. ایک انسان پیسے جمع کر کے رکھتا ہے
اور اس کی جو آمدنی ہوتی ہے، اس کی جو سیلری ہوتی ہے، اس میں سے کچھ بچا کے رکھتا ہے اور محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ شرعاً وہ گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کی نیتوں کے بقدر اسے اجر بھی ملے گا اللہ کے ہاں۔ ایک مباح عمل ہے، ایک فطری چیز ہے یہ نہ توکل کے منافی مانا جائے گا، نہ اسے دنیا پرست کہا جائے گا، اور نہ ہی اسے کالا دھن کہا جائے گا، بالکل نہیں۔ یہ اس انسان کی کمائی کا حق ہے، اور اس حق کو یہ کسی کی بادشاہت بھی آ کے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی اسلامی نقطہ نظر سے۔ یہ اس کی اپنی ذاتی کمائی ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ جو ہے کوئی معاملہ نہیں کر سکتا، براہ راست اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہوگا وہ۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پر توکل کرنے میں سب سے اعلیٰ نمونہ، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلمین میں بھی وہ ہیبت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ایک سال کا اناج گھر میں محفوظ رکھتے تھے، ایک سال کا۔ توکل کے منافی ہے وہ، ایک سال معمولی بات ہے، یعنی کل زندہ رہتے نہیں معلوم، لیکن آپ ایک سال کا اناج محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں ہے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، مالک ابن اوس وہ بھی صحابی رسول ہیں، صغار صحابہ میں سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب النفقات، صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب النفقات۔ کتاب النفقات سمجھ میں آتا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایک شوہر اپنی بیوی بچوں پر جو خرچ کرتا نا، اس کو النفقہ بولتے ہیں، نان و نفقہ بولتے ہیں نا اردو زبان میں۔ ایک کتاب ہے مستقل کتاب النفقات، کہ کون کس پر کیسے خرچ کرنا چاہیے، مستقل صحیح بخاری کی ایک کتاب، جیسے کتاب الصلاح ہے ویسے مستقل ایک کتاب۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، ایک عنوان کیا ہے معلوم؟ باب حبس الرجل قوت سنۃ علی اہلہ، کسی شخص کا یعنی کسی ایک مسلمان کا، کسی مومن کا اپنے گھر والوں کے لیے ایک سال کی غذا جمع کر کے رکھنا، یہ سنت سے ثابت ہے، ویسے عنوان قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ حدیث نمبر ہے 5350 پر 7۔ اب ذرا حدیث سنیے گا۔ معمر ابن راشد الازدی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے امام ثوری رحمہ اللہ نے کہا، امام ثوری کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ، انہوں نے مجھ سے پوچھا، سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ معمر ابن راشد الازدی کے شاگرد ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ان کے استاذ معمر ابن راشد الازدی رحمہ اللہ سے پوچھا، هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم او بعض السنة؟ یعنی ایک شاگرد سفیان ابن سعید الثوری نے اپنے استاد سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کوئی حدیث ایسی بھی ہے کیا جس میں یہ بات بتلائی گئی ہو کہ کوئی بھی شخص، کوئی مسلمان اپنی بیوی بچوں کے لیے ایک سال کا یا اس سے بھی کچھ کم کھانا پینا اناج ذخیرہ کر کے رکھ سکتا ہے؟ ایسی حدیث میں کوئی بات ہے کیا آپ کے علم میں؟ ایسے سوال کیا انہوں نے اپنے استاد سے۔ قال معمر، اس وقت استاد جو معمر ابن راشد تھے الازدی رحمہ اللہ، استاد نے کہا فلم یحضرنی، ایسی تو کوئی حدیث مجھے یاد نہیں آ رہی۔ اتنی ساری جو احادیث ہیں، یہ معمر ابن راشد کوئی معمولی عالم دین نہیں، بہت بڑی شخصیت، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فلم یحضرنی، فی الحال تو مجھے ایسی کوئی حدیث یاد نہیں آ رہی۔ ثم ذکرت حدیثا، وہ کہتے ہیں کہ پھر اچانک مجھے ایک حدیث یاد آ گئی مجھے، ہوتا نا ایسے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسے، ایک حدیث یاد رہے ہمارے معلومات میں رہتی ہے لیکن بر وقت یاد نہیں آتی، پھر اچانک ذہن میں آ جاتی ہے۔ ان کو بھی ایسے ہی ہوا، پھر اچانک مجھے وہ حدیث یاد آئی جو میرے استاذ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ نے مجھے بیان کی تھی۔ انہوں نے مالک ابن اوس سے اور وہ عمر بن الخطاب سے رضی اللہ عنہ، کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبیع نخل بنی النضیر ویحبس لأہلہ قوت سنتہم۔ بنو نضیر جو ہے نا، بنو نضیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ مسجد نبوی ہے نا، مسجد نبوی کا جو قبلہ ہے، قبلے کے آگے کا جو حصہ ہے جو بائیں جانب جو نکلتا ہے قریظہ کی طرف، بنو قریظہ کی طرف، وہاں پر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا بنو نضیر۔ ان کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی
وعدہ خلافی کی وجہ سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، تو ان میں کا ایک بڑا حصہ اللہ کے رسول کے نام پہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جو کھجور کے درخت تھے ان کھجوروں کو فروخت کرتے تھے، اور پھر 1 سال کا اناج اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے لیے جما کے رکھتے تھے اللہ کے رسول۔ اس سے بخاری کی حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ ایک اور حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کتاب الوصایا باب نفقۃ القیم للوقف، حدیث نمبر ہے 2770 پر 6۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقتسم ورثتی دینارا ولا درہما، میں جو دینار اور جو درہم چھوڑ کے جا رہا ہوں، آدمی چھوڑ کے کب جائے گا؟ انتقال کے وقت میں کسی دینار اور درہم کو چھوڑے گا کب؟ رہے تب نا، جیب خالی ہے تب کوئی بولے گا ایسا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ رہے گا تبھی تو بولیں گے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا لا یقتسم ورثتی دینارا ولا درہما، میرے پاس جو بھی دینار جو بھی درہم جس کی ملکیت جو میری ملکیت میں ہے، اس کا میں مالک ہوں، میں جب اسے چھوڑ کے جاؤں ما ترکت بعد نفقۃ نسائی ومؤونۃ عاملی فہو صدقہ، میں جو بھی سونا چاندی جو دینار و درہم چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ میرے آل اولاد میں وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ انبیاء مال و دولت چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، لیکن میرے پاس جو ہے میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ سب کا سب کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا۔ لیکن صدقہ کب ہوگا؟ بعد نفقۃ نسائی، اس میں سے سب سے پہلے میری جو بیویاں ہوں گی، میری بیویوں کے لیے کھانے پینے کا جو جتنی وہ ضرورت مند ہیں وہ نکال دیا جائے، اور جو زمینیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھی ہیں ان میں جو کام کر رہے ہیں، جو عمال ہیں، لیبر جو ہوتے ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں، ان کے اخراجات نکال دیے جائیں، پھر جو بچے گا وہ مسلمانوں میں عام صدقہ ہوگا، بیت المال میں ہوگا۔ وہ بات واضح ہو گئی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے جو آپ علیہ السلام کو جو زمین ملی تھی، چاہے مدینے میں ہو چاہے خیبر کے مقام پر فدق نامی جو زمین تھی، بہت بڑی زمین، ان سب میں اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے وارثین میں نہیں جائے گی، یہ میرے وارثین میں نہیں جائے گی، یہ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ میری بیویوں کے لیے جو ان کی کھانے کی جو ضرورت ہے پہلے وہ، پھر اس کے بعد ان زمینوں کی جو رکھوالی کر رہے ہیں ان کا جو ماہانہ جو ایک دیا جاتا ہے وہ دے دیا جائے، پھر جو بچے گا وہ بیت المال میں چلا جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ذخیرہ اندوزی نہ صرف کر کے رکھتے تھے بلکہ اپنے انتقال کے بعد وصیت بھی، امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الوصایا میں لے کر آئے، وصیت کا باب، وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میری بیویوں کے لیے اناج محفوظ کیا جائے، سٹاک کر کے رکھا جائے۔ یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، یہ نہ ایمان کے منافی ہے، یہ عین فطری معاملہ ہے، اور یہ ایک بالخصوص ایک مسلمان کو اس جانب بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ بھی مال ذخیرہ کر کے رکھتے تھے۔ میں بتا رہا ہوں بار بار، یہ سب تقویٰ کے منافی نہیں ہیں، اسے دنیا پرست نہ کہا جائے، ایک مسلمان کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ ایک شخص، ایک نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے، جذباتی باتیں الگ ہیں، جذباتی باتیں الگ ہیں، میں کچھ ہی کر لوں گا، 2 کھجور ہی صحیح کھلا لوں گا ولیمے میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی تو کچھ پیسہ چاہیے، اپنی بیوی کو سنبھالنے کے لیے اسے ایک چھت فراہم کرنا چاہیے، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا چاہیے، اس کے لیے مہر دینا چاہیے، ولیمہ کرنا چاہیے مختصر ہی صحیح، اور پھر ایک بیوی کو رکھنے کے لیے مستقبل میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزارے، اس کی ضروریات کو کیسے پوری کرے۔ یہ پیسے اچانک کہاں سے آئے گا؟ قرض لے کے کرے گا یا مسجد میں چندہ کرے گا؟ کمائے گا، اس کے لیے محنت کرے گا، کچھ پیسہ جمع کر کے رکھے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب البیوع باب ما قیل فی الصواغ، حدیث نمبر ہے 2080/9، یعنی 2089، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، انہوں نے کچھ کر کے محنت کر کے مال جمع کر کے رکھتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے کے لیے، روزانہ محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے مدینہ جانے کے بعد۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روزانہ تجارت کرتے تھے۔ اذخر ایک طرح کا درخت تھا، یہ حدیث جو میں نے آپ کو حدیث نمبر سنائی ہے نا،
اور کتاب بھی بتلایا میں نے آپ کو، کتاب البیوع، آپ پڑھ کر کے دیکھ لیجیے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس 2 اونٹ تھے، ان اونٹوں پر وہ اذخر ایک نام کا درخت تھا، یہاں یہ ہوتا نا پروجیکٹر وغیرہ، اس میں آپ کو دکھاتا اذخر درخت کیسے ہوتا ہے تاکہ آپ دیکھیں، وہ حدیث میں بہت لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے آگ سلگائی جاتی ہے اور اس سے بہت سارے فوائد ہیں، وہ ہوتا تو میں آپ کو دکھلاتا کہ وہ اس کے درخت کیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ ان کے جو 2 اونٹ تھے، اس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، کئی جگہ پر امام بخاری نے رحمہ اللہ اس حدیث کو، اذخر نامی درخت کو اٹھا کر کے اس میں رکھتے اور پھر جا کر کے اس کو بیچتے فروخت کرتے، پھر لکڑیاں لے کر آتے وہ، اور لکڑیاں لانے کے بعد نجار کو دیتے تاکہ اس کے ذریعے سے لکڑیوں سے مختلف چیزیں بنا سکیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ابھی شراب کی حرمت کی بات نہیں آئی تھی، شراب ابھی حرام نہیں ہوا تھا، تو حمزہ رضی اللہ عنہ شراب پی کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کا جو قبلہ ہے آج، قبلے کے سامنے کا جو روٹ نکلتا ہے، شارع قربان ایسا کچھ نام ہے اس کا، بنو قینوقا، وہیں رہا کرتے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا گھر وہیں تھا، فاطمہ نے وہیں رہا کرتی تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تو وہاں پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، وہ اس جگہ پر، صحیح بخاری کہتی صحیح۔ تو ان کے گھر کے باہر میں نے اونٹ باندھ کے رکھے تھے میرے، تو حمزہ رضی اللہ عنہ شراب پیے ہوئے تھے، ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا، نشے کی حالت میں تھے۔ آپ آئے اور آ کر کے اونٹ کی جو ساخ، اس کی جو پنڈلیاں تھیں، کاٹ دی اس کو ایسے ہی، اور اونٹ مر گیا وہ۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت اداس تھا، میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے، مجھے دیکھا اور کہا کہ کیوں اداس ہیں آپ؟ کہا کہ ابھی فاطمہ سے میری شادی ہونے والی ہے، خطبہ تو ہو گیا تھا، رشتہ تو طے ہو گیا تھا، ابھی میری جو شادی ہونے والی ہے اس کے لیے کر کے میں نے اونٹ رکھے تھے، اور اس کے لیے جو ہے میں اسی کے ذریعے سے یعنی پیسے جمع کرتا تھا میں، اور دیکھو اسی کو کاٹ دیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول اندر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نشے کی حالت میں تھے، ایک لمبا واقعہ ہے وہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص شادی کرنا چاہتا ہے، ایک نوجوان، اس کے لیے پیسے جمع کرتا ہے، وہ بھی ذخیرہ اندوزی کی ایک شکل ہے، مطلوب ہے اسلام میں، وہ ضروری ہے، اجر ملے گا اسے اس پر، اس لیے کہ وہ خوددار بننا چاہ رہا ہے، خود کفیل ہونا چاہ رہا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے، اور اپنی بیوی کو خود ہی سنبھال کے آگے لے کے جانے کے لیے جو ایک عزم کر رہا ہے، اور اس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے، ایسے ذخیرہ اندوزی میں اللہ کے ہاں اجر بھی ملے گا اس کو۔ دیکھو صحابہ کا ایک عام سا معاملہ تھا۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث مبارکہ جسے امام بخاری نے رحمہ اللہ کتاب النفقات میں لے کر آئے ہیں، اور باب باندھا ہے باب فضل النفقۃ علی الاہل، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے اسلام میں۔ حدیث نمبر ہے 5350 پر 4۔ حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے اور لیکن بڑی دلچسپ ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے گئے تھے نا 4 ہجری کو، تو 10 ہجری کا یہ واقعہ ہے جب اللہ کے رسول نے حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابی سعد بن ابی وقاص بھی تھے وہاں پر۔ یہ حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ بہت بیمار ہو گئے تھے، اتنے بیمار کہ انہیں لگ رہا تھا کہ اب میرا انتقال ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھو اب ایسے لگ رہا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا۔ اس وقت ان کو بچے نہیں تھے، صرف ایک بیٹی تھی ان کو، عائشہ نام تھا ان کا۔ کیا نام تھا؟ عائشہ، صرف ایک ہی بیٹی تھی اور دوسری کوئی اولاد نہیں تھی ان کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے کچھ رہنمائی کیجیے۔ ان کے پاس مال بہت تھا، کہا کہ میرا جو بھی مال ہے اسے میں کل کا کل اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں، پورا مال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا۔ کیا مطلب لا کا؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ الشطر کے معنی نصف، آدھا کر دوں کیا میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آدھا بھی نہیں کر سکتے، یعنی تم اللہ کے راستے میں آدھا، یعنی سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول کیسی صلاح دے رہے ہیں۔ کما رہے آپ ہیں، آپ کی بیوی بچوں کو چھوڑ کے دوسروں کو دیتے کیا؟ یہ مطلب اس کا
بھلے ہی اللہ کے نام پہ آپ کسی کو بھی دے رہے ہیں، آپ کے مال کے سب سے زیادہ مستحق آپ کی بیوی بچی، یہ بتانا مقصود ہے. کہا کہ نہیں دے سکتے، آدھا بھی نہیں دے سکتے آپ. اس کے بعد کہا کہ الثلث، ایک ثلث یعنی 1/3. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک ثلث دے سکتے ہیں، لیکن والثلث کثیر، یہ بھی تو بہت زیادہ. کمالے آپ ہیں، آپ کی بیوی بچوں کو جانا چاہیے. ثلث بھی جو دے رہے ہیں آپ دوسروں کو، یہ بہت زیادہ نکال رہے ہیں آپ. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عظیم نصیحت ہے، دیکھو سبحان اللہ، کتنے بہترین مربی، کتنے بہترین معلم، اور کتنی عظیم شریعت ہے ہماری. ہم کماتے ہیں، ہمارے پیسوں کے مستحق ہمارے بیوی بچے. باہر کے لوگ بعد میں بچا کچا تب، سمجھ رہے ہیں، یہ تقوی کے منافی نہیں، یہ عین تقوی ہے، اس پہ زیادہ اجر ملے گا. ہم بیوی بچوں کے لیے خرچ کرتے ہیں دگنا اجر، ہم دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہیں 1 اجر. کبھی تعجب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیے. ہم جس میدان میں ہیں نا، ہم شریعت کی تعلیم دینے والے، بہت آزمائش کا میدان نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ خرچ کر دیں، نہیں کرنا چاہیے. کیوں کرتے ہیں؟ ہم نہیں کما رہے ہیں کیا؟ آپ اپنی بیوی بچوں کے لیے کیجیے، ڈبل اجر ملے گا. ہم کو کرتے 1 اجر ملے گا، کیوں نیچے اترتے ہیں؟ تو اپنی بیوی بچوں کے لیے کرنا چاہیے، تو اللہ کے یہاں دگنا اجر ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالہ. تمہاری جو دولت ہے نا، تمہارے بیوی بچوں کو دے کے مرو، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے آل اولاد مالدار رہے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت وہ خود محتاج ہو جائیں. تم سب کو دے کے چلے جائیں گے تو اپنی بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ، سب کو نہیں. اس کے بعد کہا یتکففون الناس فی ایدیہم، تم بیوی بچوں کو اتنے محتاج مت بناؤ کہ تمہارے بعد کسی کے محتاج ہو جائیں. تمہارا مال ہے نا، تمہاری بیوی بچوں کے نام ہی کر کے جاؤ، وہی زیادہ مستحق ہے، دوسروں کے نام نہیں. اللہ کے نام پر ہی صحیح، ان کو ہی دے کے جاؤ، دوسروں کو نہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَهْمَا أَنفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدْقَةٌ، تم تمہارے گھر والوں کے لیے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے. حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي امْرَأَتِكَ، حتیٰ کہ ایک شوہر پیار اور محبت میں اپنی بیوی کو، اس کا دل جیتنے کے لیے، اس کے جذبات کو بالکل یہ بتلانے کے لیے کہ جو اس کے لیے کتنا چاہتا ہے، اپنے ہاتھ سے جو کھلاتا ہے ایک شوہر، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی ایک اجر مل رہا ہے، اس پر بھی اس کی جنت کا فیصلہ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، ایک مومن کرتا ہے تو. اس کے بعد آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نام کو بہت روشن کرے گا، تم بہت بلندی پر جاؤ گے، اور ایک لمبی مدت ملے گی تمہیں، ایک لمبی عمر ملے گی تم کو. تم تو مرنے کی بات کر رہے ہیں، تمہیں تو لمبی عمر ملنے والی ہے، اور پھر تم سے بہت سارے لوگ خوش بھی ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور تم سے بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی پہنچے گا. نقصان کس معنی میں؟ تم سے جلیں گے، حسد کریں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو اپنی عاقبت خراب کریں گے وہ، اس معنی میں. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم 45 سال تک زندہ تھے. وہ کتنے سال؟ 45 سال تک. اور ان کے کتنے بچے معلوم؟ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، سعد بن ابی وقاص کا نام جب بھی آئے گا رضی اللہ عنہ، ان سے روایت کرنے والے ان کے بچے، ایک بچے کا نام مصعب، ایک بچے کا نام محمد، ایک بچے کا نام موسیٰ، ایک بچے کا نام اسحاق، ایک بچے کا نام ابراہیم، ایک بچے کا نام عامر، لوگ زیادہ روایت کرتے ہیں. ایک بچے کا نام عائشہ جو بہت کم روایت کرتے ہیں. مسند احمد بھی ان کی روایت میں تھی عائشہ کی رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابیہ تھی. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت میں ایک ہی بچی تھی، انتقال کے بعد میں کئی بچے پیدا ہوئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہارے مال جو تم نے جمع کے رکھا نا اتنی بڑی مقدار میں، اسے ضائع مت کرو، یہاں وہاں خرچ کر کے جمع کے یوں ہی رکھو، کل کے دن تمہارے بیوی بچوں میں کام آئیں گے. یہ ذخیرہ اندوزی کی تعلیم نہیں ہے نہیں، یہ ذخیرہ اندوزی فطری چیز ہے. ایک مومن کرتا ہے ثواب بھی ملے گا اس پر. یعنی ایک مسلمان مال جمع کر کے رکھ رہا ہے، مال جمع کر کے نہیں رکھ رہا ہے، بلکہ اس کے لیے نیکیاں ہیں. تو یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن غلطی کہاں ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. ذخیرہ اندازوں کی بہت ساری شکلیں ہیں، آپ کچھ مثالیں دے سکتے ہیں. ذخیرہ اندوزی شرعاً جائز ہے، کوئی مثالیں آپ لوگ تھوڑا روزمرہ کی زندگی میں دیکھو شرعی اعتبار سے. احسنتم ماشاء اللہ، جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے.
ایک آدمی کے پاس ذخیرہ اندوزی کیا ہوا پیسہ ہے ہی نہیں ہے، زکوٰۃ نکالے گا کیسے وہ؟ پھر زکوٰۃ کی تعلیم دی کیوں اسلام نے؟ پیسے رکھنا ہی نہیں، آپ پیسے جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے، تو سونا چاندی میں زکوٰۃ نکالے گا کیسے وہ؟ بات واضح ہوئی آپ کو؟ زمین ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے نکالے گا وہ؟ اناج کی زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ خیر اناج کا معاملہ چلیے بر وقت نکالنی پڑتی ہے، لیکن نقد کی، سونا چاندی کی، اگر اسے جمع کر کے رکھنا اسلام میں شرعاً حرام ہے، قابل مؤاخذہ ہے، گناہ کا کام ہے، اسے دنیا دار کہا جائے گا، تو پھر زکوٰۃ سے متعلق جانتے ہیں یعنی کم و بیش کتب ستہ میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ملا کر کے یعنی 350 حدیثیں ہیں۔ کتنے؟ 350 حدیثیں۔ کس موضوع سے متعلق؟ کس موضوع سے متعلق؟ زکوٰۃ سے متعلق۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ کو چھوڑ کے اس میں موطا، یہ 6 کتابوں کو ملا کر کے 300 کے قریب حدیثیں صرف زکوٰۃ کے موضوع سے متعلق۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں دور جدید میں زکوٰۃ سے متعلق کتنی کتابیں آ گئی معلوم ہے؟ اندازہ نہیں لگا سکتے، 500 سے زائد بھی بول سکتے ہیں اس دور کی جو بڑی بڑی کتابیں آئی ہیں زکوٰۃ سے متعلق۔ تو پھر زکوٰۃ ایک بے معنی چیز ہو جائے گی ذخیرہ اندوزی اگر نہیں ہے تو۔ 2.5% نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ کتنا بچا ہوگا اس کے پاس؟ اس کے علاوہ کتنا مال رہے گا اس کے پاس؟ تو ذخیرہ اندازی کیوں کر حرام ہو سکتی ہے؟ اور کوئی بات؟ حج کے لیے یوں ہی ہوا میں اڑ کے چلا جائے گا آدمی؟ نہیں، اس کے لیے بیوی بچوں کو دے کر جانا پڑے گا، اپنا خود کا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ آ گئے تھے چل کر کے حج کے لیے، ان کے لیے کھانے پینے کا کچھ بھی سامان نہیں تھا۔ مکے میں آئے تو پھر لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے، اب دوپہر کا کوئی کھلا دیں، رات کا کوئی کھلا دیں، اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، وَتَزَوَّدُوا، حج کے لیے جا رہے ہیں، وَتَزَوَّدُوا یعنی زاد راہ لے کے جاؤ، توشہ لے کے جاؤ، خود کفیل بن کے جاؤ۔ کہا کہ اللہ پر توکل نہیں ہے ہی۔ ان لوگوں سے پوچھا گیا کیوں آپ لوگ زاد راہ ساتھ میں نہیں لے رہے کیا؟ کہ ہم اللہ پر بہت توکل کرنے والے ہیں کام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الحج میں کہا کہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ نے آیات نازل کر دی کہ وَتَزَوَّدُوا، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ توشہ لے کر کے آؤ، خود اپنے پاس اتنا بندوبست کر کے آؤ کہ یہاں جتنے دن رہیں گے تم اپنے پیسوں سے کھائیں گے پئیں گے، پورا خرچہ خود برداشت کر کے آنا پڑے گا۔ اس کے لیے آدمی کو برسوں جمانا پڑتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ عظیم عبادت انجام دے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو شریعت لے کر کے آئے اس میں ذخیرہ اندوزی کی 10 مثالیں ملتی ہیں۔ اور کوئی مثال ہماری عیدوں میں سے، عید الاضحیٰ میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، گوشت کو ذخیرہ کر کے رکھا جاتا ہے عید الاضحیٰ میں۔ ایک حدیث دیکھیں آپ، صحیح مسلم کی بڑی دلچسپ حدیث ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم کتاب الصید والذبائح وما یؤکل من الحیوان، اور اس میں حدیث ہے 1970 پر ایک حدیث نمبر۔ یہ حدیث میں کیا ہے کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کی مناسبت تھی اللہ کے رسول کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مسلمانوں کے مابین یہ اعلان کروایا کہ جو عید الاضحیٰ ہے اس میں جو مسلمان بھی جانور کو ذبح کر رہا ہے، جانور کی قربانی دے رہا ہے، 3 دن کے اندر کھانا ہے کھا لے، 3 دن کے بعد نہیں، اسٹاک نہیں رکھ سکتا۔ پہلے سب اسٹاک کر کے رکھتے تھے، اسے محفوظ کر کے رکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال ایسا حکم دیا، ٹھیک ہے، ایسا حکم دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہوا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریب دیہات کے لوگ آئے تھے، آ کر کے کہا کہ دیکھو ہمارے اپنی بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، جانور مر رہے ہیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے میں اعلان کروایا کہ صرف 3 دن تک کے اندر کھاتے ہیں کھا لیجئے، ورنہ نہیں پورا صدقہ کر دینا، صرف 3 دن کے لیے جو میسر ہو سکتا ہے وہ رکھ لو، اس کے بعد کا نہیں۔ تو ایسے ہی ہوا، سب لوگوں نے ان کو دے دیا اور وہ چلے گئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔
صحیح مسلم میں بھی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں دوسرے الفاظ میں ہے. حدیث نمبر ہے 5420/3، کتاب الاطعمہ، صحیح بخاری میں. اب دیکھیں یہ جو واقعہ تھا، اس واقعے سے صحابہ بہت متاثر ہوئے. دوسرے سال برائے نام مسلمان جانور کی قربانی کی سب نے، اور جو لوگ 4 5 5 6 10 کاٹتے تھے وہ 1 یا 2 کاٹنے لگے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حدیث جو ہے نا بڑی طویل حدیث ہے، اسی حدیث میں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرے سال میں کیوں ایسی بات ہے، اتنے کم جانور گوشتی نہیں، کیا ہوا، لوگ ذبح نہیں کر رہے ہیں کیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول آپ ہی نے تو کہا تھا نا نہیت ان تؤکل لحوم الضحایا بعد 3 دن کے اندر کھا لینا چاہیے، 3 دن کے بعد نہیں. آپ ہی نے تو منع کیا تھا، اس لیے اس سال کسی نے نہیں کیا. 3 دن کے بعد گوشت ضائع ہو جائے گا، کیا کریں گے، اس لیے کاٹے ہی نہیں، برائے نام کاٹے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ بات ہے، انما نہیتکم من اجل الدافہ التي دفت فکلوا وادخروا وتصدقوا. وہ تو ایک ناگہانی مسئلہ تھا، دیہات کے لوگ آ گئے تھے نا گزشتہ سال، اس لیے میں نے کہا ان کو صدقہ کرنے کے لیے ان کو دے دو، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا. اب وہ صورتحال نہیں، اب کیا کرو، فکلوا کھاؤ، وادخروا جمع کر کے بھی رکھو، اور وتصدقوا اب صدقہ بھی کرو، جمع کر کے بھی رکھو اپنے پاس. یہ جمع کر کے رکھا جاتا تھا. وہ جو 3 دن ہوتے ہیں عید کے بعد، ان دنوں کو کیا کہا جاتا ہے، ایام التشریق. ایام التشریق کو ایام التشریق کیوں کہا گیا وہ معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ اچھا کسی کو بھی نہیں معلوم. رب المشرق والمغرب بولتے ہیں نہیں، رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سنا ہے نا آپ نے، یہ تو سنا ہوگا نا جی، شرق و غرب. تو مشرق بولتے ہیں وہ جگہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے لفظی معنی میں، ورنہ پھر اس کے کئی معنی آتی ہیں اصطلاحی طور پر. تو تشریق بولتے ہیں شرق یشرق، تشریق کہتے ہیں گوشت کو آگ میں پکانا. چونکہ ان 3 دنوں میں جو مسلمان حجاج اکرام مینا کے میدان میں رہتے تھے، تو جس جانور کو انہوں نے ذبح کیا تھا 10 ذی الحجہ کو، اس جانور کے گوشت کو کچھ مسالہ لگا کر کے وہ دھوپ میں سکنے کے لیے رکھتے تھے، جیسے کہ آج کل ہم لوگ کباب کے طور پر بناتے ہیں. وہ لوگ کرتے تھے اسلام آنے سے پہلے سے بھی. وہ ایسا عمل کیا کرتے تھے، گوشت کو ذخیرہ کرنے کے لیے. اسی لیے تشریق ہے وہ، یعنی گوشت کو آگ میں بھونا جا رہا ہے، تشریق محفوظ کرنے کے لیے، اسی لیے اسے ایام التشریق کہتے ہیں. ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، وہ پہلے سے بھی چیز موجود تھی اور اسلام نے اسے یوں ہی باقی رکھا. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی معاملہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف حج کرنے کے لیے جب گئے تھے تو صرف زمزم پیا نہیں آپ نے، زمزم پینے کے بعد آپ کئی اونٹوں پر زمزم کو لاد کے لے کے گئے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، ذخیرہ کر کے لے کے گئے آپ، اور ذخیرہ کر کے رکھا. زمزم ایک ہی دن نہیں پی لیا، اب کئی جو ہے اونٹوں پر رکھ کر کے لے کے گیا. اور مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مناسبتوں سے کوئی بھی مدینے کو جا رہے تو بولتے کہ آتے وقت زمزم لے کے آنا، زمزم منگواتے تھے آپ خوب. یہ سب ذخیرے کی شکلیں ہیں. ہو سکتا ہے کچھ بڑی شکلیں ہوں، کچھ چھوٹی شکلیں ہوں، لیکن اللہ کے رسول خود بذات خود علیہ الصلوۃ والسلام ذخیرہ کر کے رکھتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ تھا. البتہ ذخیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی کا جو معاملہ ہوتا ہے، اسلام میں حرام یا ناجائز یا گناہ کا عمل اس وقت ہوتا ہے جب لوگ بازار میں کھانے پینے کی چیزیں یا اصل مارکیٹ جا کر کے کھانے پینے کی چیزیں خوب خرید لیں، جو روزانہ کی ضروریات ہیں لوگوں کی، پوری خرید کے اپنے پاس رکھ لیں، اور لوگوں کو بازار میں وہ چیز دستیاب ہی نہ ہو. ایک ہفتہ ایسے ہی نکل گیا، اب سب کی ضرورت ہے وہ، تب وہ شخص ایک تاجر ان پوری چیزوں کو نکال کے بڑی قیمت میں بیچتا ہے. اس نے جو ذخیرہ کر کے رکھا وہ اسلام میں حرام ہے، گنہگار ہے اور بدطینت آدمی ہے، بد اخلاق آدمی ہے. اس کے نفس میں خباثت ہے، سبحان اللہ، اور سخت کیا لفظ بولے، جو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے. عام جو لوگوں کی کھانے پینے کی غذا ہے اس کو اٹھا کر کے وہ رکھ لیا ایک بڑی مقدار میں،
ورنہ اپنے گھر میں خوب اناج رکھنا، خوب کھانے پینے کی چیزیں رکھنا شرعاً اسلام میں حرام نہیں ہے، بلکہ مطلوب ہے۔ آدمی اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ روزانہ کا باہر پھرنے کے بجائے ایک مرتبہ ایسی بہت ساری چیزیں لا کے رکھ لیا، روزانہ چاول لانے کی زحمت گوارا نہیں ہوگی اس کو۔ تو یہ سب اسلام میں جائز ہے، لیکن ایک تاجر جو کرتا ہے تاکہ لوگوں سے فائدہ اٹھا سکے، ورنہ اگر دیگر چیزیں ہیں جیسے کپڑے کا معاملہ ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں جیسے خوب ذخیرہ کر کے رکھا ہے، کسی کو اس سے نقصان نہیں ہے معاشرے میں، تب اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں اللہ کے ہاں۔ لیکن وہ چیزیں بھلے ہی کپڑا ہی رکھ لیں، چپل اور جوتا ہی رکھ لیں یا کچھ اور تیل وغیرہ ہی رکھ لیں، جو روزانہ کی اگر ضرورت بن جائے، روزانہ کی ضرورت ہو انسانوں کی کھانے پینے کی، جس سے انسان کی زندگی چل نہیں سکتی، جس سے ایک انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، ایسی چیزوں کو ذخیرہ کر کے ایک تاجر رکھ لیتا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ بڑے بڑے تجار ایسے کرتے ہیں اور اچانک پھر اس کو مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں اور لوگ بڑی بڑی قیمت میں ہی صحیح دے کر کے لے لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضروری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ چیز اسلام میں حرام ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، صحیح مسلم کتاب المساقات باب تحریم الاحتکار فی الاقوات۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کا نمبر میں نہیں لکھ سکا میں، اس میں کیا ہے کہ یحییٰ بن سعید الانصاری، کون؟ یحییٰ بن سعید الانصاری، نام معلوم کر کے دیکھیے، بہت بڑے عالم دین ہیں، ایک صحابی کے پوتے ہیں، 144 ہجری کا سن وفات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سعید ابن مسیب، ان کو تو جانتے ہوں گے آپ لوگوں نے، تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں۔ مسیب صحابی رسول ہیں، ان کے والد حزن وہ بھی صحابی رسول ہیں، صحابی کے بیٹے بھی ہیں، صحابی کے پوتے بھی ہیں، اور عہد فاروقی میں پیدا ہوئے۔ سعید بن مسیب فقہائے سبعہ میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ یہ کہتے ہیں کہ ان معمر، جانتے ہیں آپ لوگ معمر صحابی ایک ہیں، معمر ابن ابی معمر، معمر ابن عبداللہ، یہ وہ صحابی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر میں جب حلق کروائے نا، آپ نے سر کے بال منڈوائے نا، انہی کو حکم دیا تھا اپنے سر کے بال منڈوانے کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول کے حلاق تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈنے والے تھے، سر کے بال۔ معمر ابن عبداللہ، ان کے والد کی کنیت تھی ابو معمر، معمر ابن ابی معمر، معمر ابن عبداللہ ابن نضلہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احتکر فہو خاطئ، جو ذخیرہ اندوزی کر کے رکھا وہ گنہگار ہے۔ وہ شخص کیا ہے؟ گنہگار ہے۔ اللہ کے رسول سے یہ حدیث کون سنے؟ من احتکر فہو خاطئ، جس نے احتکار ذخیرہ کر کے رکھا وہ خاطی ہے، گنہگار ہے وہ۔ یہ حدیث اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا؟ معمر صحابی نے رضی اللہ عنہ۔ معمر سے کس نے سنا؟ یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، میں سند نہیں پڑھا رہا ہوں آپ کو، ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ معمر سے کس نے سنا؟ سعید بن مسیب نے، احسنتم ماشاءاللہ، اور ان سے یحییٰ بن سعید الانصاری نے۔ اب غور طلب بات ہے، کیوں پوچھا میں آپ کو؟ یہ بتلانے کے لیے کہ حدیث سنانے والے صحابی نے کیا حدیث سنائی کہ جس نے ذخیرہ کر کے رکھا وہ گنہگار ہے۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو ہیں وہ بھی تیل ذخیرہ کر کے رکھتے تھے، کیا کر کے؟ تیل۔ تو معمر ہے نا، یہ جو ہے نا یحییٰ بن سعید الانصاری، انہوں نے کہا کہ آپ خود حدیث سنا رہے ہیں اور آپ اپنے گھر میں ذخیرہ کر کے رکھ رہے تھے۔ تو ان سے پوچھا، کہا کہ میں اس لیے ذخیرہ کر کے رکھ رہا ہوں کہ صحابی رسول بھی حدیث سناتے ہوئے اپنے گھر میں ذخیرہ کر کے رکھے تھے۔ مطلب یہ بتلانے کے لیے کہ وہ چیزیں جو انسان کی اپنی ذاتی ہے، میرے لیے تیل کی ضرورت ہے، میں نے لا کے رکھا ہے، مجھے کسی سے کیا لینا دینا۔ میرے گھر میں کتنے افراد ہیں، اہل خانہ کتنے ہیں، کتنے عدد ہیں میرے گھر میں جانتا ہوں۔ کسی کو 1 لیٹر ہوگا، مجھے 50 لیٹر چاہیے، اس کو کیا معلوم؟ تو میں نے میرے گھر میں بہت سارا جو ذخیرہ کر کے رکھا، لیکن میں حدیث سنا رہا ہوں اس لیے تاکہ یہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جو ایسے کرتے ہیں، لوگوں میں ظلم کرنے کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں، وہ گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے رسول کا یہ مقصد ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ سب کو بات واضح ہو گئی جی؟ تو اسلام میں یہ بات ہے کہ ذخیرہ اندوزی کر کے رکھنا شرعاً اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن جو شخص دنیا دار وہ ہوتا ہے جو بس پیسہ جمع کر کے رکھا اور اسی کو اپنی پوری دنیا سمجھتا ہے، پوری زندگی سمجھتا ہے،
اسی کے لیے چیزیں نا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ایک مسلمان کا جو یہ جملہ ہوتا ہے، ویسے ایک کافر صرف جیسے کہ میرا مال، میری دولت. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور بس گن گن کے رکھا، تجوری میں جمع کے رکھا. یہ ذخیرہ کر کے رکھنا، بس پیسوں کا پجاری، پیسوں کی دیوانگی، دولت کی لت جس کو لگ جاتی ہے اور اس میں جو عیاشی کرتے ہیں اور اسی کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں، یہ اسلام میں قطعاً حرام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ الفجر میں آیت نمبر 20 ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، آخری درجے کی محبت مال سے، مال ہی مال. اللہ اکبر. اللہ ایسی محبت سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ اسلام میں حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات میں فرمایا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال کی جو محبت ہے اس کی شدت کو اللہ نے بیان کیا. یہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو صرف مال ہی کے لیے جیتے ہیں، مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. اس کے بعد ما اغنى عنہ مالہ وما کسب ما اغنى عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ نہیں کام آئے. یہ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے سب کچھ مال ہی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الرقاق. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار. کیا کہا آپ نے؟ جسے ہم عبداللہ بولتے ہیں نا، عبداللہ، عبد الرحمن، ویسے عبد الدینار، عبد الدرہم، دینار و درہم کا بندہ. یعنی شاید 24 گھنٹے بھی بعض لوگ کام کرتے ہیں، اتنی دیوان کی پیسوں کی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا، تعیس عبد الدینار والدرہم، روپیے پیسوں کا بندہ ہلاک ہو گیا. ان اعطی رضی، پیسہ ملتا ہے تبھی خوش، وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ، پیسہ ہی کی بنیاد پر خوشی، پیسے کی بنیاد پر ہی ناراضگی. خوشی اور ناراضگی کا معیار ہی پیسہ ہے. تو یہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے. اسماء رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا توکی فیوکا علیک، گن گن کے مت رکھو، تم کو بھی گن گن کے ہی دیا جائے گا. تمہارے تعلق سے ایسے ہی مسائل ہوں گے. مطلب جو لوگ صرف پیسے 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 کر کے جو گن کے جو یہ کر کے رکھتے ہیں، دیکھیں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا اسے ذخیرہ کر کے مت رکھو، کہا کہ جو پیسہ ہے نا اس سے بس ایک گننے کی جو دیوانگی ہوتی ہے وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، روزانہ یہی دیکھ رہے. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. آخر میں وہ آیت کریمہ میں آپ کو سنا کر اپنے درس ختم کر دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں بیان فرمایا، سورۃ المنافقون میں، کتنی پتے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے. موت آنے سے پہلے جو اللہ نے دولت دے رکھی ہے اسے خرچ کر دو. پھر یہ نقطے کی بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جب کسی کی موت آتی ہے فَيَقُولَ رَبِّي، تو کہتا ہے کہ اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، ابھی جو میری موت آ رہی ہے مجھے کچھ اور موقع مل جائے، کچھ اور مدت تک مجھے مہلت دے دے. کیوں؟ فاصدق، کیا معنی فاصدق کے؟ تاکہ میں کچھ صدقہ کر دوں. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا جب انسان کی موت آتی ہے تو اللہ سے وہ یہی کیوں کہتا ہے، بالخصوص ایک کافر، ایک منافق، یہی کیوں کہتا ہے کہ مجھے کچھ اور مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر دوں؟ یہ نہیں کیوں کہتا کہ فاصلی، تاکہ میں کچھ نماز پڑھ لوں، ایسا کیوں نہیں کہتا وہ؟ فاقرأ القرآن، مجھے کچھ مہلت دے دے میں قرآن پڑھ لوں، یہ کیوں نہیں کہتا؟ فاصدق ہی کیوں بول رہا ہے وہ؟ اس لیے کہ دولت جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کے لیے کیا وبال بننے والی ہے، رحمت بننے والی ہے، نہیں معلوم. زندگی میں جو کیا نا، جمع کر کر کے رکھا، اچانک مر رہا ہے تو کہاں گیا پیسہ اس کا؟ اللہ سبحان اللہ. ابھی ہم نے سنا ایک بڑے وزیر کا انتقال ہوا، کتنے ملبوسات، کتنے سونے اور چاندی، کتنے کلو سونے، کتنے کلو چاندی، کتنے چپل، کتنی گھڑیاں، کتنا پیسہ، کتنے زمین،
اور زندگی میں کوئی کچھ نہیں، نہ بیوی بچے، نہ شوہر، نہ آس پاس اوپر اتنی کچھ نہیں، اتنا کروڑوں کا، سبحان اللہ، یعنی کس کس کا جواب ہوگا اللہ کے؟ اللہ اکبر۔ تو ایسا مال چھوڑ کے جانا قطعاً قطعاً اس کے لیے وبال جانے، اسی لیے اس وقت وہ اللہ سے کہے گا کہ فَأَصَّدَّقْ، مجھے کچھ مہلت دے دیں تاکہ میں کچھ خرچ تو کر دوں، کچھ صدقہ تو کر دوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو مال عطا کیا ہے ذخیرہ کر کے ضرور رکھیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے اور رب العالمین کے درمیان حائل ہو جائے۔ ہمارا جو اعتماد رب العالمین پر ہے اسے ٹھیس پہنچانے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، ہمارا اعتماد اس پہ نہیں ہو جانا چاہیے، اس کی فکر بہت ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی نقطہ نظر سے مال ذخیرہ کرنے کی جو شکل ہے اسے اختیار کر لیں، اور اسے اپنی زندگی، اپنی عبادتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت اور رضامندی کے حصول کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سعادت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔